جن علماء کے پاس علم ظاہر ہے اور علم باطن نہیں ہے، کیا وہ علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان علماء کے بارے میں فرمایا وارث اس کو کہتے ہیں جو جمیع ما ترکی مورث میں حصہ دار ہو۔ آسان الفاظ میں بتاؤں، وارث اس کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ وراثت لے رہا ہو ان کی تمام مال میں ان کا حق ہے۔ باپ فوت ہو گیا، اب وارث کیا ہے؟ باپ نے کوئی زمین چھوڑی، گھر چھوڑا، نقدی چھوڑی، اس کے بعد انہوں نے کوئی سونا چاندی، گاڑیاں، جانور، حیوانات چھوڑے۔ اب وارث جو ہے وہ گاڑیوں میں بھی حقدار ہے، وارث جو ہے وہ گھر میں بھی حقدار ہے، وارث زمینوں میں بھی حقدار ہے، وارث اس چوپائیوں اور جانوروں میں بھی حقدار ہے، وارث سونا اور چاندی اور نقدی ساری چیزوں میں حقدار ہے۔ اور ایک کہتے ہیں غارم، غارم ہو جو ہے قرض خواہ۔ اب وراثت میں قرض خواہ کی بھی حصہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے ادھار لیا، قرض لیا، اب کیا ہوا؟ وہ بندہ فوت ہوا، تو اب ان کی جو مال رہ گیا ہے اس مال میں یہ قرض خواہ، قرض لینے والا بندہ، اس کا بھی حق ہے، یہ بھی وہاں سے اپنا حق لیں گے۔ لیکن جیسے اس نے قرض میں کیا دیا ہوا تھا؟ گائے بھینس دیا ہوا تھا۔ اب جب یہ گائے بھینس لیں گے، واپس جائیں گے، تو یہ غارم ہے، قرض خواہ ہے، ان کا صرف گائے بھینس میں ہی حق ہے، وراثت ہے، اور جب لے لیا تو اب وراثت سے وہ فارغ ہے۔ اب نہ پیسوں میں، نہ سونے میں، نہ چاندی میں، نہ کسی چیز میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقی وارث ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں حقدار ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے وارث حقیقی کون ہے؟ جن کے پاس حضور سے منقول دونوں علوم موجود ہو۔ اگر ایک علم موجود ہو، دوسرا موجود نہ ہو، تو پھر اس کو غارم تو کہا جا سکتا ہے، وارث نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے، تو پھر علماء جب ان نبیوں کے وارث ہوں گے تو وارث اسی کو کہتے ہیں جو جمیع ما ترکی مورث میں حصہ دار ہو۔ اچھا، اس نے تو ایک علم میں حضور سے جو صرف علم ظاہر ہے اس میں سے اس نے حصہ لیا ہوا ہے، بقیہ علم باطن کہاں گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک قرض خواہ کی شکل میں تھا جو حضور کی طرف سے انہوں نے صرف ایک ہی علم حاصل کیا، دوسرا حاصل نہیں کیا، فلہذا اب یہ جو ہے غارم ہے، وارث نہیں ہے۔ اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکتوبات شریف میں مکمل تحقیق فرمائی ہوئی ہے۔ ایسے علماء جو صرف علم ظاہر رکھتے ہیں، جس کے پاس علم باطن نہیں ہے، وہ وارث حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لفظ، کلمہ ایسے مطلق ذکر کی جائے تو مراد اس سے فرد کامل ہوگا، مراد اس سے فرد کامل ہوگا۔ عالم اسی کو کہتے ہیں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اسی کو کہتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے انہوں نے دونوں علوم کا اکتساب کیا ہوا ہے، معنعن سلسلتاً، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، کرتے کرتے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک نے اس بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وارثین انبیاء کون ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک علم حاصل کرنے والے غارم ہے، لیکن وارث نہیں ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔